سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ گرامی قدر برادران اسلام، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد مہمانان گرامی کے آپ حضرات نے بیانات سنے اور ابھی انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر بعد مجھ سے پیشتر ایک نوجوان نظمیں پیش کر رہے تھے۔ میں نے ان سے درخواست کر کے وقت لیا کہ میرے بعد آپ بیان کرتے رہیں گے۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک تمام مسلمان معزز گھرانوں میں اپنی نو عمر اولاد کو دین اسلام کی جو بنیادی باتیں سکھلائی جاتی ہیں، جیسے نماز ہے، کلمہ ہے، جنازے کی دعائیں ہیں، کھانے کے آداب ہیں، وضو کرنے کا طریقہ، اسی طرح ان کاموں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ابتدا میں بچپنے میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کراتے ہیں۔ یہ جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، آخر تک میرے بھائیوں، اس کے اندر اسلام کے 7 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی عقائد وہ ہیں کہ زبان کے ساتھ ان کا پڑھنا ضروری ہے اور دل کے ساتھ ان کا اقرار کرنا ضروری ہے، جس کو کہتے ہیں اقرار بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ جو اسلام کے 7 بنیادی عقائد ہیں، میں بغیر کسی ترتیب کے آپ دوستوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات ہے آمنت باللہ، کہ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ قیامت پر ایمان نہ لائے۔ یہ 7 اسلام کے ایسے بنیادی عقائد ہیں کہ زبان کے ساتھ ان کا اقرار کرنا، دل کے ساتھ اس کا تصدیق کرنا، یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ان 7 بنیادی عقائد میں سے 2 عقیدے ایسے ہیں، ایک کو کہتے ہیں عقیدہ توحید اور ایک کو کہتے ہیں کہ ایمان بالرسل۔
ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، آج کی مجلس میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو ائمہ علم الکلام ہیں انہوں نے وضاحت دی کہ ایمان لایا میں ساتھ اللہ کے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ اقرار کرے زبان کے ساتھ اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کو میں وحدہ لا شریک مانتا ہوں کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح ایمان بالرسل میں بھی ائمہ علم الکلام نے وضاحت دی کہ ایمان بالرسل کا معنی یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو اللہ رب العزت کا نبی اور رسول ماننا کافی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، وہ اسلام کے ان سارے بنیادی عقائد کو بھی مانتا ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمہ قرآن بھی پڑھتا ہو، صدقہ نیکی خیرات بھی کرتا ہو، لیکن وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی ہونے کا اقرار اور تصدیق نہ کرے۔ میرے بھائیو، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اٹھا لے اس کو، اٹھا لے، زیادہ نہ آگے کرنا، گر نہ جائے، جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں، مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آپ دوست پڑھے لکھے بھائی ہیں، اس بات کو آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام تھے، نبوت کا نقطہ انجام وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اس کو ایک مثال کے طرح یوں سمجھیں، یہ میرا ہاتھ ہے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی دوست اگر دائرہ بنانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے پرکار کے ایک سرے کو مرکزی جگہ کا انتخاب کر کے وہاں پر ٹکائے گا، پھر پوری پرکار کو اس طرح چلائے گا، جب پرکار کے پہلے سرے کے ساتھ دوسرا سرا مل جائے تو کہتے ہیں کہ دائرہ مکمل ہو گیا۔ بھائیوں، میں سمجھانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ دائرہ نبوت کا
پہلا سرا حضرت آدم علیہ السلام ہیں دائرہ نبوت کا، دوسرا سرا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ لوگو، اللہ فرماتے ہیں لوگو ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ اس لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے فقط عورت مئی حوا کو پیدا کیا گیا، ادھر فقط عورت مئی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ قرآن مجید نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم۔ آپ دوست اب سوچیں گے کہ اگر دائرہ نبوت کا ایک سرا حضرت پہلا سرا آدم علیہ السلام ہیں، دوسرا سرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کا تو ذکر نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، یہ سوال ذہنوں میں تب پیدا ہوتا ہے جب آپ میں بات کی طرف توجہ نہ کریں، ورنہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ سخت کے دائرہ بنتا تب ہے، پرکار چلتی تب ہے، خط کھنچتا تب ہے جب پہلے مرکزی نقطہ ہو، اس کے اوپر پرکار کو ٹکایا جائے، تو وہ مرکزی نقطہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے، نہ یہ پرکار چلتی، نہ دائرہ بنتا، نہ نبوت کا دائرہ مکمل ہوتا۔ یہ سب کچھ اسی مرکزی نقطے کا صدقہ ہے۔ اور پھر آپ ذرا سمجھیں اس بات کو کہ میرے واجب الاحترام بھائیوں، مرکزی نقطے کا سب سے پہلے انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پرکار ٹکائی جاتی ہے، پھر پرکار کو چلایا جاتا ہے۔ جب دائرہ مکمل ہو جائے، پرکار کو اٹھائیں تو مرکزی نقطے کا ظہور سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے ساری کائنات کو بنانے کے لیے حضور سرور کائنات کا انتخاب سب سے پہلے کیا، اور آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ یہ جو حضرت حضور، اس کا دوسرا معنی یہ، حضور نہ ہوتے، نہ نبوت کا دائرہ بنتا، نہ آدم علیہ السلام آتے، نہ ابراہیم علیہ السلام آتے۔ یہ جو سارا نظم 1,24,000 انبیاء کا میرے اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ دائرہ بنایا، یہ سب صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، اب میں درخواست کرتا ہوں، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضور کا انتخاب کیا گیا، آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ آنے میں آدم علیہ السلام سب سے پہلے نمبر پر، سب سے آخری نمبر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں، اس کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور سرور کائنات کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب میری درخواست کو سمجھے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہیں، تو پھر آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں،
تو پھر آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو یہ آپ کی یہ امت، آپ اور میں، یہ آخری امت ہے۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ امتوں میں سے تم آخری امت ہو، نبیوں میں سے میں آخری نبی ہوں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبوت کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ، اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور سرور کائنات کے متعلق 17ویں سپارے میں اللہ نے جا کر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں ہے الحمدللہ رب العالمین، وہاں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں بھی العالمین وہاں بھی العالمین، دونوں آیتوں کو ملائیں تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت، وہاں وہاں تک محمد عربی کی نبوت۔ ختم نبوت، حضرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ایک حصہ حضور سرور کائنات کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت، وہاں وہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ اس لیے رب کے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میاں لوگو، قرآن مجید نے رحمت عالم کی ذات اقدس کے متعلق ایک اور بات بھی مثال کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر للعالمین فرمایا گیا۔ میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، آپ اور میں، دنیا کا ہر آدمی رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے، کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی موم بتی جلاتا ہے، کوئی ٹارچ سے ضرورت پوری کرتا ہے، کسی نے بلب جلایا، کسی نے کمکما جلایا، بھائیوں کسی نے فانوس جلایا، کسی نے ٹیوب جلائی، لیکن یہ تمام تر انتظامات اس وقت تک ہیں روشنی کے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ جب سورج طلوع ہو جائے پھر ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بھائیوں، میں تمہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تمام روشنیوں کی انتہا سورج پر ہوتی ہے، تمام نبوتوں کی انتہا محمد عربی کی ذات پر ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کریں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، گرمی کے موسم میں دن دہاڑے جہاں پر کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہو، بیچ میدان کے اگر کوئی آدمی دوپہر کے وقت دھوپ میں چراغ لے کر کھڑا ہو جائے تو دنیا اسے احمق کہے گی۔ اب حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو شریعت اس کو کافر کہے گی۔ میرے بھائیوں، اب میری دوسری درخواست سنو۔ میں نے عرض کی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا آنا، کوئی اس علاقے کا نبی، کوئی اس خطے کا نبی، کوئی اس قوم کا، کوئی اس برادری کا، کوئی یہاں کا، کوئی وہاں کا۔ میرے بھائیوں، تمام نبی جو آتے رہے، سبحان اللہ، تمام نبی جو آتے رہے، میرے رب کی رحمت سے
نبوت کا حصہ پاتے رہے، باری آئی نا حضور کی، سبحان اللہ تو کہو، باری آئی نا حضور کی، میرے اللہ کی رحمت کے خزانے میں جتنا نبوت کا حصہ تھا سارا ایسے طور پر حضور کی ذات پہ نچھاور کر دیا گیا کہ باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں گزارش کرتا ہوں، کوئی اس علاقے کا نبی، کوئی اس خطے کا، کوئی اس قوم کا، کوئی اس برادری کا نبی آتے رہے، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنی قوم میں، اپنے اپنے وقت کے مطابق نبوت کی تبلیغ کرتے رہے، باری آئی نا حضور کی، اللہ نے پوری کائنات کو حضور کے لیے 1 یونٹ بنا دیا اور اعلان کیا کہ جہاں جہاں تک میری ربوبیت وہاں وہاں تک آپ کی نبوت، میری ربوبیت کی بھی کوئی انتہا نہیں، حضور کی نبوت کی بھی مل کے کہہ دو کوئی انتہا نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور سمجھے، آپ اور میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس کلمہ طیبہ کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ پریشان نہ ہونا، مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، ماننے میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے۔ بھائی سمجھے ہو کہ میں نے کیا کہا؟ اللہ کو اس طرح مانو جس طرح حضور فرمائے۔ رب کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، رب کو تو میرے بھائیوں عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے۔ مسلمانوں تم اس طرح رب کو نہ مانو جس طرح وہ قومیں مانتی ہیں، تم رب کو اس طرح مانو جس طرح محمد عربی فرمائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے، ماننے میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ حضرات سمجھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اللہ نے نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، حضور سرور کائنات کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی، زور سے بولیں ثواب ہوگا، حضور کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی۔ اب آپ دوست ذرا سمجھیں، 1400 سال سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیر القرون کے زمانے سے، صدیق اکبر کے عہد خلافت سے، نبوت کی تعلیمات کی روشنی میں 1400 سال سے حضور کی امت کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے، مسلمان نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج سے صدیوں پہلے آپ کا ہمارا ہمسایہ ملک عراق، وہاں پر میرے بھائیوں بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے یہی موقف اختیار کیا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ کے ہمارے اس خطے میں متحدہ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے انگریز کے زمانے میں انگریز کے کہنے پر ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے میرے بھائیوں ادھر کہا کہ میں سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اس نے دوسری جگہ کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں،
بدبختی کی انتہا کہ اپنے دیکھنے والوں کو اس نے صحابہ کہا، اپنے خاندان کو اس نے اہل بیت کہا، میرے بھائیوں میں اپنی بیوی کو اس نے ام المومنین کہا۔ وہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات تھے، سارے اس بد نصیب اور بدبخت نے ایک ایک اپنے نام کرانا شروع کر لیا۔ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو ایمان لائے آپ کے زمانے میں، انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور سرور کائنات کو دیکھا، وہ صحابہ ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا جنہوں نے مجھے دیکھا وہ بھی صحابہ ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور کی قرآن مجید کی روشنی میں ازواجہ امہاتہم، کہ حضور سرور کائنات کی ازواج وہ امت کی مائیں ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ میری بیوی بھی ام المومنین ہے۔ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ کہ ایک ہے صحابہ کی جماعت، ایک ہیں اہل بیت۔ حضور سرور کائنات کا جو برادری تھی، آپ کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب تھے، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ مرزا نے کہا کہ میرا خاندان بھی اہل بیت ہے۔ میرے بھائیوں، میں کس درد کے ساتھ آپ سے عرض کروں کہ اس بد نصیب نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی نبی ہونے کا، کبھی رسول ہونے کا، کبھی خدا کی بیوی بننے کا دعویٰ کیا، کبھی خدا کے بیٹے بننے کا دعویٰ کیا، کبھی کہتا ہے زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا، کبھی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں فخلقت آدم، کہ آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا۔ دنیا جہان کا کوئی ایسا کفریہ کلمہ نہیں جو اس بد نصیب نے نہ کہا ہو۔ دیگر دعوی کے علاوہ اس کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ میری پرا پنچایت ہیں، میں آپ کا خادم اور غلام۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، امت نے نہیں ماننا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے معاذ اللہ کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، تو کسی نے نہیں ماننا تھا۔ بھائیو ذرا توجہ کریں، جس طرح میرا اللہ توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جو تخت ختم نبوت حضرت مصطفیٰ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ میرے بھائیوں، اس بد نصیب کو دیکھو کہ یہ کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ آپ میری پرا پنچایت ہیں، میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ قادیان کا دہقان جس کی نہ عقل نہ شکل، جس کی نہ صورت نہ سیرت، جس کے پاس نہ علم نہ عمل، نہ حیا نہ لحاظ، وہ یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ آپ بتائیں کہ جو شخص یہ کہے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ زور سے بولو، ہمت کرو اور بلند آواز سے، وہ مسلمان ہے یا کافر؟ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ملعون قادیان نے دیگر دعوی کے علاوہ ایک دعویٰ یہ بھی کیا، اس کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اس کا یہ کہنا کہ آسمانوں سے کئی تخت اتارے، میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا، اس کا یہ کہنا کہ محمد عربی کی مثال پہلی رات کے چاند کی تھی، میری مثال 14ویں رات کے چاند کی ہے۔ اس بد نصیب کا یہ کہنا کہ محمد عربی پر 3 حضرات معجزات ان سے ظاہر ہوئے، مجھ سے کئی لاکھ معجزات ظاہر ہوئے، اپنے آپ کو جو محمد الرسول اللہ سے افضل اور اعلیٰ کہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولو، ہمت کرو بھائیو، زور سے بولو،
یہی وجہ ہے کہ جب اس ملعون قادیان نے اس خطے میں میرے بھائیوں انگریز کے کہنے پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس وقت کی ہماری دینی قیادت سبحان اللہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، میرے بھائیوں حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، اس سطح کی حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، اس سطح کی جو ہماری چوٹی کی دینی قیادت تھی ہندوستان کی، وہ کراچی سے لے کر بمبئی تک، بمبئی سے لے کر کلکتے تک، کلکتے سے لے کر میرے بھائیوں کوئٹے تک، پورے اس خطے کی جتنی دینی قیادت تھی 1 2 3 نہیں 600 جید اکابر علماء کرام نے تمام مکاتب فکر کے مل کر انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، بولو بھائیو مسلمان نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر وقت آیا، اے کاش قادیانی کرم فرما مجھ مسکین کی ان باتوں پر توجہ کریں، گھر بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں کہ وہ کہاں سے چلے تھے، کہاں پر پہنچے ہیں، اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے، کہاں پر پہنچے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ انگریز کے زمانے میں اگر کوئی قادیانیوں کو کافر کہتا تھا ان پر کیس بنتے تھے، منبر پر قادیانیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے تھے، اور آج اللہ کا فضل یہ ہے میرے بھائیوں، آپ کے ہمارے ملک عزیز پاکستان کا صدر اور پرائم منسٹر اپنی وزارتوں سے سبحان اللہ تو زور سے کہو اور بلند آواز سے، آپ کے ہمارے ملک عزیز کا صدر اور پرائم منسٹر اپنی صدارت اور وزارت کی کرسی پر اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ محمد عربی کے آخری نبی ہونے کا اعلان نہ کریں اور مرزے کے کفر پہ دستخط نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں تو فرش سے عرش پر پہنچا دیا، قادیانی سوچے کہ وہ کہاں سے چلے تھے، کہاں پر پہنچے ہیں۔ میرے بھائیوں میں عرض کرتا دور نہ جاؤ، آج سبحان اللہ تو کہو، امت کی محنت کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ میرے بھائیوں آج کی رپورٹ ہے سبحان اللہ اور بلند آواز سے، کل وہ ملک جسے ڈنمارک کہتے ہیں وہاں پر متعدد بار معاذ اللہ قرآن مجید کی اہانت کی گئی، اسے جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی، مسلمان لگے رہے۔ آج خبر آئی ہے کہ اسی ڈنمارک نے قانون منظور کیا، بھائیوں وہ یورپ کا حصہ ہے، یورپ نے آج قرآن مجید کی صداقت کے سامنے ایسے طور پر اپنی گردن کو جھکایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کے ملک میں بھی قانون بنا کہ جس طرح تورات زبور انجیل کی کوئی اہانت نہیں کر سکتا، حضور کی ذات پہ نازل ہونے والے قرآن مجید کی بھی اب کوئی اہانت نہیں کر سکتا۔ یہ سب ختم نبوت کی برکتیں ہیں، سب ختم نبوت کی بہاریں ہیں، سب ختم نبوت کا یہ میرے بھائیوں یہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سلسلہ چل رہا ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ قادیانیوں نے انگریز کے کہنے پر ملعون قادیانے، یہ ملعون کا لفظ میں جان بوجھ کر کہتا ہوں، اس پر میں کوئی معذرت نہیں کرتا، سوری نہیں کرتا کہ سبقت لسانی ہو گئی، میں نے سوچ سمجھ کر اپنے ہوش حواس خمسہ کے ساتھ جان بوجھ کر آمدن یہ لفظ کہے، اس لیے کہ آپ کی طرح یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، مل کے کہہ دو حضور کے دشمن کی رعایت نہیں،
جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی وہ زور کے ساتھ کہیں انشاءاللہ یہی بولنا بھی قیامت کے دن کام آئے گا۔ حضور کے دشمن کی رعایت میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھے۔ ادھر ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، انگریز کے زمانے میں علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، بہاولپور کی عدالت میں، بھاگلپور کی ریاست میں۔ میرے بھائیوں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مدراس میں، کلکتہ میں، الہ آباد میں، ماریشس کے اندر، افریقہ میں، کہاں کہاں، سبحان اللہ۔ اللہ نے کرم کیا اور میں یقین کامل کے ساتھ علی وجہ البصیرت اپنا ایمان اور یقین کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ آپ کے سامنے علل اعلان اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے جب کبھی کسی بھی فورم پر اسلام اور قادیانیت کا کیس پیش ہوا، اللہ نے کرم کیا، کفر ہمیشہ ہارا ہے، اسلام ہمیشہ جیتا ہے۔ آپ حضرات حالات اور واقعات کو دیکھیں، آپ کے بالکل جوار کے اندر ہے بہاولپور۔ یہاں پر انگریز کے زمانے میں 1926 سے لے کر 35 تک تقریباً کم و بیش 11 سال تک یہ کیس چلتا رہا، 10 سال تک کیس چلتا رہا۔ اس میں پوری اپنا جو ہے وہ اس ہمارے خطے کی پوری بھرپور چوٹی کی دینی قیادت اس کے اندر شریک ہوئی۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اسی عدالت میں مولانا انور شاہ کشمیری بھی پیش ہوئے، انہوں نے وہ چلے بہاولپور کے لیے، مظفر نگر سے، مظفر گڑھ نہیں، مظفر نگر کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے ٹرین تبدیل کرنا تھی۔ میرے بھائیوں، ایک سکھ کلی آیا، شاہ صاحب نے اسے کہا کہ میرا سامان اٹھا کر وہ سامنے پلیٹ فارم پہ کی ٹرین کے اندر رکھ دو۔ وہ حضرت شاہ صاحب کے چہرے کو دیکھتا ہے، شاہ صاحب وقت گزر تھوڑا ہے، شاہ صاحب نے کہا میاں سامان اٹھاؤ۔ وہ سکھ کلی تھا، اس نے شاہ صاحب کے سبحان اللہ تو کہو پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیا، گوڈوں کو ہاتھ لگایا کہ حضرت گاڑی یہ نہ صحیح تو کوئی اور مل جائے گی، گاڑی پر جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے حضور سرور کائنات کی غلامی کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ حضرت شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا، اس نے سامان اٹھایا، گاڑی کے اندر رکھا، شاہ صاحب نے پیمنٹ کی، گاڑی چل پڑی۔ باقی جو اس کے سکھ کلیگ تھے وہ کلی، انہوں نے دیکھا، وہ اس کے پاس آئے اور آ کر لگے کہنے، لالا تجھے کیا ہو گیا؟ سامان اٹھانے گیا تھا، دھرم بدل کے آ گیا۔ اس نے کہا بھائی بات دھرم بدلنے کی نہیں، بات سامان اٹھانے کی نہیں۔ مولوی صاحب نے، وہ ایک سواری تھی، انہوں نے مجھے بلایا سامان اٹھاؤ، میں گیا، میں نے سامان کو بھی دیکھا، سواری کو بھی دیکھا کہ سامان کتنا، اجرت کتنی ملے گی۔ جب میں نے اپنا کیا کہتے ہیں سواری کو دیکھا، جو سامان کے مالک تھے، میں نے ان کو دیکھا، جب میری نظر سبحان اللہ تو کہو، جب میری نظر ان کے چہرے پہ پڑی تو میرے ایمان نے گواہی دی، میرے ضمیر نے گواہی دی کہ اگر 14ویں صدی کا مولوی اتنا خوبصورت ہے تو ان کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ علماء تھے جن کے چہروں کو دیکھ کے لوگ اسلام کو تلاش کیا کرتے تھے، تلاش نہیں، جن کے چہروں سے وہ اسلام کو پاتے تھے۔ ان حضرات نے قادیانیوں کے متعلق امت مسلمہ کی رہنمائی کی کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، بہاولپور کی عدالت میں کیس چل رہا تھا، تفصیلات تو بہت ہیں، میں نے ان کے اندر جانا نہیں، میں اشارے کر رہا ہوں۔ وہ بہاولپور کی عدالت میں کیس چل رہا تھا، برادران عزیز، ایک قادیانیوں نے حوالہ دیا
شاہ صاحب نے اس کا انکار کیا کہ حوالہ ایسے نہیں وہ ایسے ہے، تو اس پر جو قادیانیوں کا وکیل تھا اس نے تلملاہٹ شروع کی، میں تفصیلات نہیں بتا رہا۔ حضرت شاہ صاحب آگے آئے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے، اس قادیانی وکیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اس کا نام تھا نذیر، وکیل قادیانی کا نام قاضی نذیر تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ قاضی نذیر اگر تم یوں نہیں مانتے آنکھیں بند کرو، یہی عدالت میں کھڑے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سنو کہ میں نے کہا کیا، ایک بندہ خدا عالم دین عدالت کے اندر کہتا ہے آنکھیں بند کرو جہنم میں جلتا دکھا دوں گا۔ میرے بھائیوں فارغ ہوئے واپس آئے، حضرت شاہ صاحب کے ایک مرید تھے، وہ ان کا نام مولانا عبد المنان ہزاروی تھا، وہ پنڈی کے رہنے والے تھے، مانسہرے کے رہتے پنڈی میں، انہوں نے وہ شاگرد تھے، انہوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت آج آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اگر وہ کہتا کہ دکھاؤ تو پھر، حضرت آج آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اگر وہ قادیانی کہتا دکھاؤ تو پھر۔ حضرت شاہ صاحب مسکرائے، فرمایا شاگرد تھا نا، ان سے کہا پگلے تم سمجھتے ہو کہ وہاں انور شاہ بول رہا تھا، آج عدالت میں انور شاہ نہیں بول رہا تھا، حضور کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا۔ اس کے کہنے کی دیر ہوتی، دکھانے میں دیر نہ لگتی۔ میرے بھائیوں اس سطح کی ہماری دینی قیادت نے وہاں اس قادیانیت کے متعلق انگریز کے زمانے، سبحان اللہ، جیلیں برداشت کر کے، مصائب جھیل کر، تمام تر مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کر کے انہوں نے قادیانیت کے خلاف امت کو پلیٹ فارم دیا۔ پھر وقت آیا، اللہ نے کرم کیا، آپ کے ہمارے ملک عزیز پاکستان میں، میرے پاکستان بنا، یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ بد نصیبی سے انگریز کے کہنے پر ملعون قادیاں کو، ملعون قادیاں کے ماننے والے چودھری ظفر اللہ کو معاذ اللہ ہمارے ملک کا وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ ان تمام تر حالات کے باوجود میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ ٹھہرے بغیر برابر امت چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی، حتیٰ کہ پھر وقت آیا، آج سے 50 سال پہلے، بھائیوں توجہ کرو، میں مختصر کر رہا ہوں، میں آپ کو ان حالات سے گزار کر آپ حضرات کو، میں نے جان بوجھ کر یہ گفتگو آج کل کر رہا ہوں، میں آپ کو ان مراحل سے گزار کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پر پہنچے ہیں۔ 1974 میں قادیانیت کے متعلق جب پاکستان کی اسمبلی میں قادیانیت کا کیس پیش ہوا، اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھے، ادھر مرزا ملعون آیا، مرزا ملعون کا ماننے والا مرزا طاہر پیش ہوا، اور ادھر اللہ نے کرم کیا، تمام مکاتب فکر کی اس وقت دینی قیادت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کر رہے تھے۔ باہر پورے ملک میں مجلس عمل کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری تھے، اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود۔ اللہ نے کرم کیا، قادیانیت کا مسئلہ جس وقت درپیش ہوا، علماء کرام نے مرزا ناصر سے سوالات کیے، اب یہ کوئی راز نہیں رہا۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہاں ہے قومی اسمبلی کی وہ کارروائی، آج اللہ نے احسان کیا۔ یہ زرداری صاحب کے زمانے میں جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ایک آدمی نے ہائی کورٹ کے اندر کیس دائر کیا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق کسی بھی سرکاری دستاویز کو 30 سال سے زیادہ
اسے خفیہ نہیں رکھا جا سکتا، ٹاپ سیکرٹ نہیں رکھا جا سکتا۔ 40 سال پورے ہو گئے، وہ جو قومی اسمبلی کی کارروائی تھی اسے شائع کرو۔ قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل کو عدالت نے بلایا کہ بھائی قانون پر عمل کرو، وہ اسمبلی کی کارروائی چھاپو۔ اس نے کہا جی اس پر 40 لاکھ خرچ ہوں گے۔ انہوں نے کہا چاہے 70 لاکھ کیوں نہ خرچ ہوں، قانون پر تم عمل کرو، وہ کارروائی چھاپو۔ میرے بھائیوں، بھٹو صاحب کے قدرت کے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، زرداری کے زمانے میں اس وقت بھی ان کی حکومت تھی، اس وقت بھی ان کی حکومت تھی۔ ان سے اس کارروائی کو چھپایا گیا، چھپا کر عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ریٹ دائر کرنے والے کو کاپی مہیا کی کہ لو بھائی عمل ہو گیا۔ اس نے نیٹ پہ ڈالی، اللہ نے کرم کیا، آپ حضرات کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے اسے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا، ری پرنٹ کیا، سارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں وہ کتاب 5 جلدوں میں چھاپ کر ایک ایک دن کی کارروائی، ایک ایک لفظ سرکاری سطح پر چھپا ہوا جب آیا نا سامنے، قادیانیت کو منہ چھپانا مشکل ہو گیا۔ کارروائی کیا چھپی میں عرض کرتا ہوں، اسے نیٹ پر بھی ڈالا گیا، بلا مبالغہ پوری دنیا میں کروڑوں آدمیوں نے اس کارروائی کو دیکھا۔ اب وہ کوئی راز نہیں رہا میرے بھائیوں، اسی کارروائی میں ہے۔ مرزا ناصر سے کہا گیا کہ جو مرزا قادیانی تمہارے نزدیک کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہمارے نزدیک وہ نبی تھا۔ انہوں نے کہا جو نبی کو نہ مانے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور کی ساری امت، معاذ اللہ، ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ مرزا ناصر نے کہا کہ حضور کی ساری امت جو کلمہ پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتی، یہ کلمہ قرآن پڑھنے والے سارے مسلمان مرزا کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہیں۔ اب اسمبلی کے ممبران کی آنکھیں کھلی کہ یا اللہ ہم کیا سوچتے تھے، یہ کیا نکلے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی کے ممبر مرزا قادیانی کو ایک بھی اسمبلی کا ممبر نہیں مانتا، تو ہمارے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تو مرزا ناصر نے کہا کہ اگر تم بھی مرزا کو نہیں مانتے، حضور کو ماننے کے باوجود تم اگر مرزا کو نہیں مانتے تو تم سارے کافر ہو۔ اس نے جب اسمبلی کے ممبران کو، میرے بھائیوں اس کریم کے کرم کو دیکھو، جب اس کی زبان سے خود اسمبلی کے ممبران کے متعلق یہ اعلان ہوا کہ تم سارے کافر ہو، اسمبلی نے آنکھ کھولی، انگڑائی لی، اللہ نے کرم کیا، قرارداد پیش ہوئی۔ جس دن قرارداد پیش ہوئی، اسمبلی کا سبحان اللہ تو کہو، اسمبلی کا ایک ممبر ایسے نہیں تھا جو غیر حاضر ہو، اسمبلی کا ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے میرے بھائیوں مردوں اس میں کیا کہہ رہا ہے شماری میں حصہ نہ لیا ہو۔ پوری اسمبلی نے سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے، پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں وہ دن جائے، آج کا دن آئے، 1-2 دن کی بات نہیں، 1-2 دن کی بات نہیں، 49 سال ہو گئے، 49 کہاں 1974 کہاں 2023، 49 سال بنتے ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے قدموں پہ جا کر قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنی زبانوں سے ان کے طلبوں کو نہ چاٹا ہو۔ مل کر کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ایک ایک کافر ملک سے، ایک دن کی بات نہیں، 50 سال کی محنت روئے زمین کے کافروں نے مل کر یہ ٹل لگایا کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے عقیدہ